الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم نے النحو الکبیر شروع کیا تھا اور اس کا پہلا سبق پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل النحو الکبیر کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کیا جائے گا۔ اس سبق کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ اصطلاح میں لفظ سے مراد وہ ہے جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، یعنی انسان جو تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، کیونکہ انسان جو تلفظ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی زبان سے اسے پھینکتا ہے، اسی وجہ سے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مہمل، نمبر دو مستعمل۔ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، مہمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور مستعمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، جو کسی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ اسی کو موضوع بھی کہتے ہیں، یعنی با معنی لفظ کو مستعمل اور موضوع کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کی یعنی مستعمل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا موضوع لفظ، وہ اکیلا لفظ جسے کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے مفرد کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مفرد کہتے ہیں ایک ایسا لفظ، ایک ایسا موضوع لفظ جسے کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مفرد۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر بہت سارے مہمل الفاظ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اسے مرکب نہیں کہیں گے، بلکہ ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہیں گے، ایک سے زائد مستعمل الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہیں گے۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اسے کتاب سے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، لفظ اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے لفظ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف، اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا، یعنی لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی وہ چیز کہ جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ ما یتلفظ بہ الانسان کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مہمل، نمبر دو مستعمل۔ اچھا، مہمل کسے کہتے ہیں؟ لفظ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جو لفظ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے وانی وغیرہ، وانی کا کوئی معنی نہیں، اس لیے یہ مہمل ہے۔ لفظ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے، جو لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اسے مستعمل کہتے ہیں۔ جیسے پانی وغیرہ، کیونکہ پانی سے ایک پینے کی چیز سمجھ میں آتی ہے، لفظ پانی ایک پینے کی چیز پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ مستعمل ہے۔ اسے لفظ موضوع بھی کہتے ہیں، لفظ مستعمل کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں۔ اچھا، لفظ مستعمل کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد سے مراد کیا ہے؟
بیان کر رہے ہیں۔ لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جسے کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لفظ مفرد کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جسے کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ لفظ مفرد کی یعنی کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم جیسے رجل، نمبر 2 فعل جیسے ضربا، نمبر 3 حرف جیسے من۔ ٹھیک ہے، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے پڑھو گے۔ اختصاراً یہ سماعت کریں کہ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں، اس مفرد لفظ کو کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ ہو، اور فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتائے۔ اب مستعمل کی دوسری قسم، لفظ مستعمل کی جو دوسری قسم ہے مرکب، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لفظ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمے سے بنا ہو، جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمے کا مجموعہ ہو، اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، دیکھیں یہ زید اور قائم 2 لفظ سے 2 کلمے سے بنا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ٹھیک ہے، زید اور قائم کیونکہ یہ 2 کلمے ہیں اس لیے یہ مرکب ہے۔ اب آئیے نقشے سے آسانی کے ساتھ یاد کیجیے۔ سب سے اوپر دیکھیں لکھا ہے لفظ، طلبہ کی آسانی کے لیے مصنف نے نقشہ بنا دیا ہے۔ دیکھیں لفظ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو بے معنی ہوگا یا با معنی ہوگا، اس کو کہہ رہے ہیں لفظ۔ بے معنی ہے تو مہمل، با معنی ہے تو مستعمل۔ ٹھیک ہے، پھر مستعمل 2 حال سے خالی نہیں، ایک کلمہ معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر ایسا مستعمل ہو جو ایک کلمہ معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے مفرد کہیں گے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو تو وہ مرکب ہے۔ ٹھیک ہے، خیر آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ مشق درج ذیل سے مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ یعنی یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں مفرد کون ہے، مرکب کون ہے، جو کلمات یہاں مذکور ہیں ان میں کون مفرد ہے کون مرکب ہے، اسے الگ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 میں دیکھیں انسان لکھا ہے، انسان مفرد ہے کیونکہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مرکب نہیں بنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، انسان مفرد ہے۔ رجل عالم مرکب ہے کیونکہ رجل ایک کلمہ ہے، عالم دوسرا کلمہ ہے، اس لیے یہ مرکب ہے۔ نمبر 3 غلام زیدن، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ غلام ایک کلمہ ہے، زید ایک کلمہ ہے۔ مرکب کی یعنی یہاں اس سبق میں تو مرکب کی آگے تقسیم بیان نہیں کی گئی، مرکب کی بھی اقسام ہیں، جس طرح مفرد کی 3 قسم ہیں، اسم فعل حرف، اسی طرح مرکب کی بھی آگے تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک ہے مرکب ناقص، ایک ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو، مکمل بات سمجھ میں نہ آئے، اور مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ ممکن ہے کہ آگے اسے بیان کریں گے۔ خیر، غلام و زیدن یہ بھی مرکب ہے کیونکہ غلام اور زید یہ 2 کلمے ہیں۔ نمبر 4 بقرتن یہ مفرد ہے۔ نمبر 5 11 رجلن یہ مرکب ہے۔ نمبر 6 ضرب بکرن یہ بھی مرکب ہے۔ نمبر 7 مدینتن یہ مفرد ہے، مدینتن مفرد ہے۔ نمبر 8 حل جاء خالدن یہ مرکب ہے۔ نمبر 9 عمرن غابا یہ بھی مرکب ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نمبر 10 میں ہے ثورن یہ مفرد ہے۔ نمبر 11 میں ہے اکلا زیدن یہ مرکب ہے۔ نمبر 12 میں ہے الحمدللہ یہ بھی مرکب ہے۔ نمبر 13 میں ہے ثمرن یہ مفرد ہے۔ نمبر 14 میں ہے الرجل جاہلن یہ مرکب ہے۔ نمبر 15 میں ہے الکتاب یہ مفرد ہے۔ نمبر 16 میں ہے غلام زیدن یہ مرکب ہے کیونکہ 2 کلمے ہیں۔
نمبر 17 میں ہے الخبز لذیذ، یہ بھی مرکب ہے۔ نمبر 18 میں ہے الماء، یہ مفرد ہے۔ نمبر 19 میں ہے البیت صغیر، یہ مرکب ہے۔ نمبر 20 میں ہے ذنب عظیم، یہ بھی مرکب ہے۔ نمبر 21 میں ہے الرسول، یہ مفرد ہے۔ نمبر 22 میں ہے قلم الاستاذی، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ 2 کلمے ہیں۔ نمبر 23 میں ہے وسیع، یہ مفرد ہے۔ نمبر 24 میں ہے باب المسجد، یہ مرکب ہے۔ نمبر 25 میں ہے وردن، یہ مفرد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔